چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ، چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ۔ یعنی جب داعی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی زندگی بھر کی محنت کے نتیجے میں اور قربانی کے نتیجے میں اللہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ بھئی لوگوں کے قلوبوں میں ہدایت کے نور کو ڈالنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو جب داعی دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ ان کی موت پر ہدایت کی ہوائیں چلاتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں غیر محسوس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی دین کی طرف چلنا چاہیے اور دین پر چلنا چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا انعام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جب ان کا انتقال ہوا تو ہمارے یہاں ایک بڑے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر بشیر کر کے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے انتقال کے 2-3 دن بعد مجھے کہنے لگے کہ قدرتی میرا دل یوں چاہتا ہے کہ اب میں تبلیغ میں لگ جاؤں، اندر سے میرا دل چاہ رہا ہے اور میرے اندر تقاضا پیدا ہو رہا ہے دین کی محنت کا۔ ہمارے حبیب بھائی کے ساتھیوں میں سے تھے، حبیب بھائی جتنی عمر تھی، یعقوب بھائی کر کے، تو ان کا انتقال ہوا تو 4-5 دن کے بعد ان کے بیٹے عالم ہیں، محتمم بھی ہیں کھرور مدرسے کے، تمام بیٹوں کے ساتھ کھانے بیٹھے تھے ہم، تو ان کے جو عالم بیٹے ہیں بہت جی استعداد بچے ہیں اور پورا مدرسہ کھروڑ کا وہ سنبھالتے، مولوی ایوب صاحب نام ہے، وہ مجھے یوں کہنے لگے کہ میرا دل یوں چاہتا ہے کہ اب تمام اہتمام اور تمام چھوڑ کے میں تبلیغ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، پورا تبلیغ کی طرف۔ میں نے کہا کہ نہیں، جو کام آپ کر رہے ہو وہ بھی دین کا کام ہے، وہ بھی تبلیغ کا کام ہے، وہ آپ کرتے رہو، کیونکہ وہ تو میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ وہ بھی ضروری ہے، پر دل یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب اس کام کی طرف متوجہ ہو جائے، دل یہ اندر سے چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی۔ مولانا سعید احمد خان صاحب کہتے تھے اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ داعی کی حیات بھی دین کی حیات ہوتی ہے۔ یعنی داعی جب زندہ رہتا ہے، دین کی محنت کرنے والے بندے جب زندہ رہتے ہیں تو ان کی زندگی، ان کی حیات جو ہیں لوگوں کو دین کی طرف آنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ان کی حیات ہے، ان کا ملنا، ان کی باتیں، ان کا یہ بہت سی چیزیں ان کی زندگی کی لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور جب مقدر سے وقت پورا ہوتا ہے، سب کے جانا ہے، دنیا میں جو آیا ہے وہ سب جاتا ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے، تو یوں کہتے ہیں کہ وہ یعنی جاتے ہیں تو پھر ان کا جانا بھی لوگوں کے لیے دین کی حیات کا ذریعہ بنتا ہے، دین کی حیات کا ذریعہ، تو دین زندہ ہوتا ہے۔ ایک قصہ سناتے تھے کہ ایک بادشاہ تھے، اس کا ایکلوتا بیٹا تھا، اس کو تھا کہ میں نجومی بناؤں، اس کو نجومی۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے، ریاض الصالحین میں بھی یہ واقعہ ہے، تو یوں کہ میں نجومی بناؤں۔ اس زمانے میں نجومی کا علم بہت چلتا تھا، تو وہ نجومی کے بڑے استاد کے پاس اس کو رکھا کہ بھئی اس کو، وہ جب وہاں جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب کا قیام تھا۔ راہب اسے کہتے ہیں جو نبی کے ساتھی ہوتے تھے اور حق بات کو امت تک پہنچاتے تھے چھپ کے۔ تو ایک راہب تھا، وہ وہاں بیٹھ کے لوگوں کو وحدانیت، اللہ کی بڑائی، توحید، آخرت سمجھاتے تھے۔ اور یہ بادشاہ تھا، یہ بہت ظالم تھا، بہت ظالم، خود کو کہتا تھا کہ میں بڑا ہوں، میں خدا ہوں۔ تو ان کا لڑکا وہاں بیٹھ جاوے روزانہ اور توحید کی بات سنے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کا غیر کچھ نہیں کرتا، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کا غیر کچھ نہیں کرتا، یہ پوچھ، روزانہ بیٹھ اور روزانہ سنے، اور وہاں لیٹ جاویں تو وہاں استاد کی ڈانٹ پڑے، واپسی میں پھر بیٹھے راہب کے پاس، بزرگ کے پاس، تو پھر گھر والوں کی ڈانٹ پڑے، لیکن وہ ڈانٹ کھاتا تھا لیکن راہب کی مجلس نہیں چھوڑتا تھا۔ اس لیے ہمارے وہ بزرگ کہتے تھے، مولانا سعید خان صاحب،
کہ ہمیں بھی مجلس سے نہیں چھوڑنا چاہیے، دین کی مجلس سے کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس سے طبیعتوں میں ایک نصات پیدا ہوتا ہے، یعنی اندر سے تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ تو یوں کہ وہ بیٹھتا تھا، ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں اس نے مجمع دیکھا بہت بڑا، کہ سب لوگ جمع ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، کیونکہ بہت بڑا اژدھا راستہ روک کے پڑا ہے، اژدھا ہے، سانپ ہے۔ اللہ کے نام سے مارو، جو کہ اس کو پتھر ہے، مر جائے گا۔ کیا تم آ جاؤ؟ تو وہ آگے بڑھا، ایک پتھر لیا اور اللہ کے نام سے مارا، وہ مر گیا۔ بہت بڑا اژدھا ایک ہی پتھر میں مر گیا۔ انہوں نے کہا کہ اوہو، تو بہت بڑا بزرگ بن گیا، کیونکہ نہیں، اللہ بڑے ہیں، میں بڑا نہیں ہوں، اللہ بڑے ہیں۔ یوں کہتے ہیں سب اس کے پاس آتے، پھونک مرواتے اور وہ سب اچھے ہو جاتے۔ اللہ کے نام پر وہ پھونک مارتا اور اللہ کے نام پر وہ کرتا تو سب اچھے ہونے لگے، بہت شہرت ہو گئی اس کی۔ اور راہب کہے بھائی دیکھو، تو کچھ بھی کرے، تیرے باپ کو میرا نام مت لینا کہ میں وہاں سیکھا، یہ کہاں باتیں سیکھی تم نے، تو تیرا باپ میری زندہ چمڑی کو کھاڑے گا، ایسا ظالم تھا۔ تو ایک دفعہ وہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، وہ نابینا تھے، وہ پہنچ گئے کہ بھائی میری آنکھیں چلی گئی ہے، کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کہ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کے ہاتھ پھرایا تو ان کو بنا ہی مل گئی، دیکھتے ہو گئی۔ بادشاہ کے پاس گئی کہ آنکھیں کیسے تجھے، کہ تمہارے بیٹے کی وجہ سے، کہ کیا، کہ وہ اللہ کے نام سے، کہ میں اللہ ہوں نہیں، کیونکہ وہ اس کے اللہ کے نام سے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، تو ان کو مارنے کے لیے پہاڑوں سے گرایا، ادھر بہت ترتیب کی انہیں مارنے کی، لیکن وہ مرے ہی نہیں، پھر زندہ ہو گیا، یعنی سامنے آ جا، مرے ہی نہیں، وہ مارے لیکن مرے ہی نہیں۔ پھر اس نے کہا اپنے باپ سے کہ تم مجھے مارنا چاہتا ہے، کہ ہاں، مجھے مارنا بہت آسان ہے، تو اتنا پریشان نہ ہو جائے۔ کہ کیا، کہ بہت آسان ہے، پوری تیری قوم کو جمع کر، پورے شہر کو، پورے اس کو جمع کر، اور بیچ میں مجھے کھڑا رکھ، اور ایک کنکری لے، خالی ایک کنکر، اتنی محنت مت کر، ایک کنکر لے، اور یوں کہ اس بچے کے رب کے نام سے مارتا ہوں، یوں کہ مجھے مار، میں مر جاؤں گا۔ کہ اچھا، تو اس نے پورے شہر کو، پوری قوم کو جمع کیا اور درمیان میں اس کو کھڑا رکھا، اور ایک کنکر اٹھایا اور یوں کہا کہ میں اس بچے کے رب کے نام سے مارتا ہوں، یوں کر کے مارا، تو وہ لڑکا مر گیا۔ لیکن پورا مجمع یوں کیا ہے کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے، اس بچے کے رب پر پورا مجمع ایمان لے آیا، پورا مجمع۔ تو یوں کہتے ہیں کہ دائی کی موت بھی دین کی حیات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ایسی ہمیں بھی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری موت بھی ایسی عطا فرما کہ جس میں دین کی حیات ہو، دین کی حیات، ہماری موت بھی دین کی حیات کا ذریعہ، ہماری حیات بھی دین کی حیات کا ذریعہ ہو۔ اصل دین ہے اور آخرت ہے۔ تو اللہ کریں ہمارے حبیب بھائی اللہ جزائے خیر دیں، ہم جوانی سے جانتے تھے، کالج کے زمانے سے ہماری رہبری کرتے تھے، یہ کرتے تھے، بہت رہبری کی ہیں، ڈانٹے بھی ہیں، یہ بھی کیا ہے، مجذوب بھی کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن وہ بڑے تھے بہت، یعنی کام کے ساتھی تھے۔ اللہ جزائے خیر دیں ان کو اور ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ ہاں، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ماں باپ کا کوئی بدل تو ہوتا نہیں ہے دنیا میں، ماں باپ کا کوئی بدل نہیں ہوتا، لیکن اللہ ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ہیں، اس لیے ایک پازیٹیو چیز ہے، ایک بہت بڑی بات ہے کہ ماں باپ چلے جائے، ماں باپ کا بدل نہیں ہے، اس کا بدل تو بن ہی نہیں سکتا کوئی، باپ کا بدل کون بنے گا؟ کہ اللہ ہیں، اللہ اس کا بدل ہے، تو اللہ ہیں۔ پھر ہم یہ شیخ محمود صاحب کے والدہ کے انتقال کے وقت ان کے وہاں تعزیت کے لیے گئے، مولانا ابراہیم صاحب دامن برکاتہ نے شیخ محمود وغیرہ سے کہا، سب بھائی جمع ہو گئے، تو کہا کہ دیکھو ایک بات مجھے بہت پسند ہے، کتابوں میں آتی ہے، بہت پسند ہے، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر ایک بدو آئے، بدو یعنی دیہات کے رہنے والے آئے،
اور یوں کہنے لگے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تمہارے باپ تو بہت نیک تھے، بہت نیک تھے، تو جنت میں جو گئے انشاءاللہ جنت میں ہوں گے، وہ تو ان کی نیکی کی وجہ سے جنت میں چلے گئے، اور ہم صبر کریں گے تو صبر کا بدلہ بھی جنت ہے، تو اللہ ہمیں بھی جنت دے گا۔ کتنی اچھی بات ہے جا کے ان کو بھی جنت ملی، ہم کو بھی جنت ملے گی صبر کرنے سے، تو ہم بھی صبر کریں۔ یوں کہہ کہ بھائی مجھے زیادہ بات کرتے آتی نہیں ہوگی، میں تو اتنی بات کرتا ہوں کہ اللہ تم کو بھی جنت دیں گے نہ ان کو بھی جنت دیں گے۔ وہ اتنی اچھی تعزیت کی انہوں نے، ہم کو بھی بات کر کے آتی نہیں ہے، لیکن ہم آپ کی تعزیت کرتے ہیں کہ آپ صبر کرو گے تو اللہ جل شانہ یعنی ہمیں صبر کا بدلہ دیں گے اور جنت دیں گے۔ اور ان کو تو ان کے نیکیوں کی وجہ سے، دعاؤں کی برکت سے چاروں طرف دعائیں ہو رہی ہے، تو اللہ یعنی یہ عطا فرمائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کا نعم البدر شہر کو بھی، گجرات کو بھی، کیونکہ وہ تو گجرات کے ذمہ دار تھے، ہندوستان کے ذمہ دار تھے، تو وہاں اس لیول پر اللہ ان کا کوئی نعم البدل ہوتا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی جگہ کوئی دوسرا لے لیتا ہے، لیکن بزرگوں سے سنا کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ سورج شہر میں لے لیں، ان کا نعم البدل سورج شہر میں پیدا ہو ایسا ضروری نہیں، اور یہ مرکز پر دکھائی دے ایسا ضروری نہیں، وہ کہیں بھی اللہ اس کا نعم البدل کھڑا کر دیتے۔ بھائی یہاں نہیں تو احمدآباد میں کھڑا کر دیا کسی کو کہ بھائی حبیب بھائی، دوسرے حبیب بھائی اللہ نے وہاں تیار کر دیے، بھائی وہاں نہیں تو کہیں دلی میں کر دیے، امریکہ میں کر دیے، کہیں بھی اللہ ان کا نعم البدل عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ ان کا نعم البدل دنیا کو دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ آپ ہی جو وفا کے رب ہیں، اور آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، اور آپ ہی پوری کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے ظاہری باطنی جانی مالی سب گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، امت کے ہر طبقے کو معاف فرما دے، امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، پوری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ امت کے ہر طبقے کو معاف فرما دے، پوری امت پر رحم فرما دے، پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے، پوری امت کو یا اللہ حق کی طلب پیدا فرما دے، حق کی راہیں آسان کر دے، دلوں میں توبہ ڈال دینے کے فیصلے فرما دے، اور حق کی طرف متوجہ فرما دے، ایمان کی، نماز کی، علم ذکر کی، اخلاق کی، اخلاص کی حقیقت عطا فرما دے، اور اللہ پورے عالم میں، پورے امت میں اس کو زندہ فرما دے، اس کی محنت کو حیات عطا فرما دے، اس کی محنت کو، اور پوری امت کی جانی مالی تمام صلاحیتوں کو صحیح لگنے کے ذریعہ بنا دے، یا اللہ صحیح لگنے کا یا اللہ اسباب پیدا فرما دے، ضائع ہونے سے، برباد ہونے سے امت کی صلاحیتوں کو بچا لے، یا اللہ ہمارے حبیب بھائی کو قبول فرما دے، یا اللہ بہت یاد آتے ہیں، یا اللہ تو ہی ان کو اس کا بدلہ عطا فرما دے، یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کے پیچھے ان کے یا اللہ رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما دے، ان کا نعم البدل عطا فرما دے، یا اللہ ان جتنی خیر کر کے گئے ہیں اس کو قیامت تک کے لیے چلا دے، اور اس کا بدلہ ان کو پورا عطا فرما دے، یا اللہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہی سے درخواست کر سکتے ہیں، یا اللہ آپ ان کو پورا بدلہ عطا فرما دیں، ہماری دعا کو اپنے کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں قبول فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام